فیصل آپ سے بات شروع کرتا ہوں کیونکہ آپ نے اوپنلی کہا بھی تھا کہ میں بات کرتا رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے آن بہاف آف خان صاحب اینڈ ایوری تھنگ. ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جھگڑا پی ڈی ایم گورنمنٹ کا ہے اور عمران خان صاحب کا ہے. پوری کوششیں وہ ان کی اریسٹ کرنے کی ہیں اور پورا کلیش اب ہو گیا ہوا ہے. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ خان صاحب پچھلے 4 دن سے بات کر رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کر رہے ہیں. اگرچہ وہاں سے جواب آیا یا نہیں آیا تو وقت بتائے گا. لیکن ایک چیز پورا پریشر ہے, لنڈن پلان, اس میں بھی کانسپریسی, یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں. یہ اب جو لیٹسٹ آج خان صاحب کا ٹویٹ آیا, آج شام کو پہلے 4:15 انہوں نے وہ بات کی, لیکن بعد میں تقریر کی, پھر بعد میں یہ ٹویٹ آ گیا. کیا کہاں کھڑے ہوئے معاملات؟ کیا یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے کہ اتنا پریشر ڈالا جائے کہ جو اگر بات نہیں ابھی ہو رہی تو کم از کم بات تو ہو؟ بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیں مالک صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ جب یہ آربیٹریشن ہو رہی تھی باجوہ صاحب کے ٹائم پر, تو جب خان صاحب کے پاس سب مس انڈرسٹینڈنگ کلیئر کرا کے ان کو وہاں میٹنگ تک پہنچا دیا, میٹنگ میں ساری بات ہوئی, تو میٹنگ ریورس کیوں ہوئی اس کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کی اسٹرینتھ سمجھ لیں یا ویکنس سمجھ لیں کہ وہ بھروسہ کرتے ہیں. تو جو 2 خاص پیچھے چلتے آ رہے ہیں وہ آج بھی 2 خاص خان صاحب کے خاص ایڈوائزرز میں سے آج بھی موجود ہیں. دوسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے اسٹیبلش کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ بہت بری چیز ہے. ایک مفروضے کے تحت میں بات کر رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ نے سب کچھ کیا, اسٹیبلشمنٹ. تو پھر کل آپ نے کل بھی پریزیڈنٹ سے کیوں فون کروایا ہے؟ کیوں پریزیڈنٹ ان کی منتیں کر رہا ہے؟ ایک سیکنڈ. آپ کہہ رہے ہیں کہ کل پریزیڈنٹ صاحب نے ٹیلی فون کیا ہے, کس کو؟ اسٹیبلشمنٹ کو فون کیا ہے نا, انہوں نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں پالیٹکس سے. بھائی خان صاحب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف ہے. ایک سیکنڈ فیصل, لیٹ می بی پریسائز, سم کنفیوژن نہ ہو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل پریزیڈنٹ ایلوی نے ٹیلی فون کیا ہے آرمی چیف کو؟ دیکھیں میں تو صرف آپ کو جتنی اسپیسیفک بات بتا سکتا ہوں کہ کل پریزیڈنٹ نے خرابی کرنے کے بعد, اسی پریزیڈنٹ نے بھی بہت خرابیاں کی ہیں پچھلے اتوار کے لوگوں سے, جب بہت ہم کلوز ٹاکس پہ تھے. مس انڈرسٹینڈنگ باقیوں نے ساپوں نے کروائی اور خاص نے کروائی, لیکن اس پریزیڈنٹ کا بھی رول کوئی بہت پازیٹیو اور مثبت رول نہیں تھا. اور اس آئینی منصب پہ بیٹھ کے جو آپ وائس نوٹس اور ٹیلی فون کالز سن رہے ہیں از ناٹ ایکسیپٹیبل بائی اینی کنٹری اور بائی اینی ون. لیکن کل پریزیڈنٹ صاحب نے پھر اسٹیبلشمنٹ کو فون کیا ہے, پھر ان سے ریکویسٹ کی ہے. تو بھائی اگر اسٹیبلشمنٹ بری ہے, اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں کرنی, اسٹیبلشمنٹ آپ کو پھانسی میں چڑھانے کو تیار ہے آپ کے حساب سے, تو پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کو کیوں بار بار گھسیٹ رہے ہو؟ جب اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں, آپ کا ڈیموکریٹک کام ہے ڈیموکریٹک لوگوں سے ملنے کا, اور یہ پولیس کا اور کورٹ کا مسئلہ ہے, ہم سے سوال کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے بڑی سینسٹیو بات کی, اس میں واپس آتا ہوں. میں 2 منٹ کے لیے میں اس کو انٹرجیکٹ کروں گا. فیصل, کمنگ بیک ٹو دیٹ شو, آپ نے بہت بڑی خبر دی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کی بات ہوئی اسٹیبلشمنٹ سے, تو جواب کیا ہے؟ کہ بھائی نہ ہم پالیٹکس کا حصہ بننا چاہتے ہیں, نہ ہم حصہ ہے. یہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں, اور ڈیموکریٹک لوگ سارے بیٹھے ہیں. پولیس کا اور عدالت کا یہ مسئلہ ہے, نہ ہم لینے میں نہ ہم دینے میں. اور اب بھی آپ دیکھیں نا, ایک پوزیشن لیں, یا آپ اسٹیبلشمنٹ کو برا سمجھیں یا آپ اسٹیبلشمنٹ, ایسا نہیں ہوتا آپ برا کہہ رہا ہوں میں مالک صاحب کو پبلک کے آگے, اور پھر دوسری طرف متین صاحب وغیرہ فون کر دو. ایسا نہیں ہو سکتا نا. ایک دوسرا یہ کہ یہ ڈرامے بازی جو پی ڈی ایم کی ہے, یہ بھی تو ایک مذاق بن گیا ہے. انہوں کو آدھی پچ پہ بال دی ہے, انہوں نے باؤنڈری سے باہر چکا مار دیا, اسٹیڈیم سے باہر مار دیا. آپ کوئی مجرم, ٹیررسٹ, کوئی قاتل, کوئی ملک دشمن, کس کو پکڑنے جا رہے تھے آپ؟ پکڑنے کا ایشو کیا تھا؟ جب آپ دیکھیں مالک صاحب پلیز کلیئرٹی سے سمجھے اس بات کو کہ پی ڈی ایم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے پاکستان, کوئی نہیں اٹھا سکتا, پاکستان ہی نہیں اٹھا سکتا, پاکستان بھی نہیں اٹھا سکتا, اسٹیبلشمنٹ نہیں اٹھا سکتا, کوئی نہیں اٹھا سکتا. تو پاکستان میں رہنے والا, پاکستان کو چلانے والا, پاکستان کا کوئی ادارہ, پاکستان کا کوئی صحافی, پاکستان کا کوئی بزنس مین, پاکستان کا کوئی آدمی اس پی ڈی ایم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی بالکل ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوئی تھی, لیکن عمران صاحب کی جو اتنی پاپولیرٹی ہو گئی ہے وہ صرف پی ڈی ایم کی نفرت کی وجہ سے ہوئی ہے. آج آپ پی ڈی ایم سمیت جتنے 65 سال سے شکلیں ہیں, چوروں کی, مکاروں کی, جھوٹوں کی, قاتلوں کی, کرپٹ لوگوں کی, ان سب کو صفحہ ہستی سے ہٹائے, پولیٹیکل ارینا سے نئے لوگوں کو آنے دیں. آپ دیکھیں یہی پاکستان کی کرائسس, پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی سب چیزیں آسمان پہ اڑ جائیں گی. پرابلم یہ ہے کہ آپ ریزسٹ کر رہے ہیں. جو میرے پیدا ہونے سے لوگ آج تک وہی چلے آ رہے, کسی کا باپ تھا, کسی کا نانا تھا, کسی کا دادا تھا, کسی نے خالہ کا نام لگایا, کسی چچی کا نام لگا دیا, وہی شکلیں وہی شکلیں وہی شکلیں. اور آپ کس کو کرپٹ بنا رہے ہیں؟ عمران خان کا قصور کیا ہے؟ کمپیریٹیولی بات کریں نا, جتنے کرپٹ کرمنل تھے
وہ آج کلین چٹ لے کر ٹھیک ہے، حکومت کر رہے وہ ہیں. cases دوسری طرف ہم عمران خان کو کھڑا کریں اریسٹ کرنے, تو یہ ایسی بات ہوئی, ایک قاتل کو آپ نے کہا ہے کہ پھانسی کے پھندے میں لے جائیں گے, اور دوسرے جیب کترے کو کہا ہے کہ ہم پھانسی کے پھندے میں چڑھا دیں گے. خان صاحب نے بھی ایک ارلیئر اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ مجھے اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہیں, آرمی کی عادت کے بارے میں. پھر یہ فیئر کہ جی اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کر رہی. آپ کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے, ملتے ہیں, آپ کے دوست بھی ہیں, سارے تعلق دار ہیں. کیا کوئی پریشانی ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر خان صاحب واپس پاور میں آ گئے تو پھر انسٹیٹیوشن کے ساتھ ٹنکرنگ کریں گے, انٹرفیئر کریں گے؟ یہ ایک جینوئن ایک اپریہنشن ہے کہ ایسے ہی بس سوشل میڈیا کی گپ شپ ہے؟ ہمارے صاحب دیکھیں, یہ سوشل میڈیا کی گپ شپ تو زیادہ تر سوشل میڈیا کی گپ شپ ہے, لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ خان صاحب یا کوئی اور پی ڈی ایم کے لیڈرز یا کوئی اور لیڈرز بھی پاکستان میں, اسٹیٹ جو ہے نا, چاہے اسٹیبلشمنٹ اس کو کہہ لیں, اسٹیٹ کہہ لیں, آرمی کہہ لیں, آپ ان کو جتنا بھی بلیم کر دیں, جتنا بھی ان پہ الزامات ڈال دیں, لیکن اگر وہ مفروضے کے طور پہ 1% اپنی ٹانگ اڑا دے کسی چیز کے اندر نا, تو بڑا بڑا آدمی جو ہے نا, بڑا ترم خان سیدھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ایک آدمی انٹرفیئر نہیں کر رہا, ایک اسٹیبلشمنٹ ادارہ نہیں انٹرفیئر کر رہا, کیونکہ کسی کی برداشت نہیں ہوگی وہ. ٹھیک ہے, کیونکہ سبھی کانے ہیں حمام کے اندر. پرابلم یہ ہے. ٹھیک ہے, نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں, آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایکچولی پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں پچھلے 7 سال سے ملائن کرتی, بوگز اور گندا اور گالیاں دیتی ہوئی آ رہی ہیں. صرف طریقہ کار ان کا ذرا سٹل وے میں ہے اور عمران خان صاحب کا ذرا بلنٹ وے میں. وہ کہتے رہے ہیں ساری پارٹیاں کے مالک صاحب ہیں, سوٹ پہنتے ہیں, 8 بجے آتے ہیں, پرائم چینل پہ ہوتے ہیں, گیسٹ بڑے اچھے ہوتے ہیں, گاڑی مرسڈیز چلاتے ہیں. عمران خان صاحب آ کہتے ہیں کہ مالک صاحب ہے. ٹھیک ہے, فرق اتنا ہے. زہر تو ساری پارٹیوں نے اگلا ہے, سب بھول گئے. کوئی اینٹ سے اینٹ بجا کے ملک سے بھاگ گیا, کوئی ایگزائل میں بھاگ گیا, کوئی نام لے کے بھاگ گیا. چیف جسٹس ہو کے حاضر سروس لوگوں کی کنٹمپٹ نہیں لگ رہی, ان کے نام لیے جا رہے ہیں. عمران خان کے لیے کہہ رہے ہیں, دیکھیں میں عمران خان کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں, لیکن جب اتنا تضاد آ جائے گا سسٹم کے اندر, سسٹم کولیپس کی طرف جا چکا ہے. ہر آدمی پنڈ کا چودھری ہے. ایک ہی کیس ہے جس کی سنوائی کراچی بھی کرتا ہے, وہی کی سنوائی لاہور بھی کر رہا ہے, وہ اسلام آباد بھی کر رہا ہے. بھائی ایک کیس ہے, ایک جج اس کو ڈیسائیڈ کرے. جج بھی حضرات اپنی مرضی سے کیس, یہاں ریپسٹ اگلے دن بیل, بلوچستان میں گاڑی کے نیچے دے دیا, ویڈیو آ گئی, وہ باعزت بری ہو. کرایہ دار گھر کے اندر, مالک مکان گھر سے باہر. مجھے میرا ایک مالک صاحب, 1 منٹ چاہیے ہوگا. مالک صاحب مجھے ایک بات بتائیں, اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم تو لے مین ہیں, ہم تو کاروبار کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیں, کسان کو اگر آپ زمینیں دے دیں تو وہ جو فوڈ انفلیشن کا ایشو ہے وہ 3 سے 6 مہینے میں ریزالو ہو سکتا ہے. سی پیک کر دیں آپ, کاپی کر دیں, پرائیویٹائز کر دیں. مجھے بریک لینا. ہر مین میڈ پرابلم کا مین میڈ سولوشن ہوتا ہے. میں عظما کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. عظما, کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی اسٹرینتھ, خان صاحب بھی کہتے ہیں, باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں, وہ اس وقت آپ کی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب آپس میں بات نہیں کر رہے. سوال میں یہ چھوڑے جا رہا ہوں, بریک کے بعد جواب لوں گا. اگر ان کی آپس میں بات چیت ہوگی, شروع ہو گئی, تو پھر آپ لوگوں کا کیا بنے گا؟ اس پہ جواب لوں گا اس بریک کے بعد.